السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام السلام پہ بات کریں گے، وہ جو سراسر سلامتی والا ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک، سکون کا پیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت اور پرسکون نام کو پڑھیں گے۔ آج کا اسم السلام ہے۔ یہ اسم جس کے معنی مختلف قسم کے آتے ہیں، معنی چین، سکون، امن، حفاظت، تسلیم، رضا۔ اسی سے ہمارا دین کا نام بھی نکلا ہے، اسلام۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ درختوں کی ایک قسم کو اور سیڑھی کو بھی سلام کہتے ہیں۔ سلام کی حقیقت امن ہے، یعنی اس نام کا مضبوط مطلب امن اور سلامتی ہے، سکون ہے۔ اگر اسے اپنے حساب سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے آفت وغیرہ سے محفوظ رہنا، بچائے رہنا، چھٹکارا پانا، عیب وغیرہ سے پاک و صاف ہونا۔ ہم یہاں اللہ کے صفاتی نام السلام کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس نام السلام کو ہر طرح سے پرکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ اب اس نام کی ذات کو جاننا ہے۔ السلام وہ ذات ہے جس کے پاس سکون ہے، جو خود امن کا پیکر ہے، وہ جو اپنے امان میں ہر وجود کو لپٹے ہوئے ہیں، وہ جو ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے ہوئے۔ السلام سلامتی والی مکمل ذات ہے، جس ذات کے پاس سکون ہے۔ سکون کا دیار اس ذات کے ساتھ ہونے سے ملتا ہے۔ وجود مکمل تب ہوتا ہے جب السلام کو سپرد کر دیا جائے۔ ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا رب السلام ہے، اپنے اندر مکمل امن و سلامتی رکھنے والا، ہر چیز کو محفوظ رکھے ہوئے، ہر وجود کو سکون بخشتے ہوئے، پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے السلام۔ السلام کے ساتھ ہونے سے سکون کا دیار ملتا ہے۔ سکون، ہاں سکون۔ سکون ہوتا کیا ہے؟ وہی ایک چیز جو امیر سے امیر شخص چاہ کر بھی خرید نہیں سکتا، وہ چیز جس کو انسان پاگلوں کی تلاش کرتے پھرتا ہے۔ واللہ لوگ سکون کے لیے ترستے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اتنے سارے لوگ آج ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ روزانہ ہزاروں کے حساب سے کی جانے والی خودکشیوں کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں ہر ایک چیز کو پا لینے کے بعد بھی اپنے سانسوں کو روک لینے کی کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، بے سکونی۔ سکون کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو کبھی اس کے تڑپا ہو۔ میں بس ذات خود سکون کی ہوس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکی ہوں۔ یہ سکون بہت بڑی دولت ہے، مگر ہر ایک کو کہاں میسر ہوتی ہے۔ سکون دل کے اطمینان کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان خود کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ہر پریشانی اور غم سے بری ہو جانے کو سکون کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی کے امان میں سونپ کر اطمینان حاصل کرنا سکون ہے۔ کسی پہ یقین کرنا کہ وہی میری حفاظت کرے گا، وہی میری قسمت بہتر کرے گا، وہی ہنسائے گا، وہی رلائے گا، اس بات کا یقین ہو جانا سکون ہے۔ سکون وہ کیفیت ہے جو قرآن میں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ نہ انہیں کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی ماضی پہ غمگین ہوں گے۔ یہی دو وجوہات تو ہیں ہماری بے سکونی کی، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف۔ ایک اور بنیادی وجہ ہے اللہ سے دوری۔ اگر السلام سے ہی دور رہیں گے تو سلامتی کیسے ملے گی؟ سکون کہاں سے میسر آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں ہی اس بات کی دلیل بھی ہے کہ بے شک اسی ذات کی یاد میں دل اطمینان ہی یعنی سکون پاتا ہے۔ سکون کی کڑی ہر موڑ سے ٹکراتے ہوئے اسی ذات کے سامنے آ جھکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بولا، السلام کے ساتھ ہونے سے ہی سکون کا دیار ہوتا ہے۔ میں نے اکثر پڑھا ہے اور سنا ہے کہ سکون اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ہی ملے گا، یعنی جنت میں۔ میرا نظریہ تھوڑا مختلف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں سکون پاتے ہیں وہی جنت میں بھی اس کا مزہ لیں گے، ہر فکر سے آزاد پھریں گے۔ ہم سکون کو غلط معنیوں میں سمجھتے ہیں۔ سکون یہ نہیں کہ آپ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی یا آپ غمزدہ نہیں ہوں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہ سختیوں اور تکلیفوں کا گڈھا ہے، مگر ایمان والے، السلام کے بندے ان تکلیفوں اور آزمائشوں میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ان کا رب السلام ہے، وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تکلیف وقتوں میں ٹل جائے گی، اللہ پہ یقین ہی تو سکون ہے۔
آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر کس قدر آزمائشیں آئی، کس قدر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر ان کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتا تھا؟ کیا تھا جو انہیں ثابت قدم رکھے ہوئے تھا؟ سکون، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین، اپنے رب کے لکھے پر یقین۔ سکون اسی کو کہتے ہیں، اور یہ اس دنیا میں ہی پایا جاتا ہے ان کے لیے جو خود کو السلام کی سپرد میں دے دیتے ہیں۔ سکون ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بڑی وجہ بے سکونی ہے، اور بے سکونی یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے شکار لوگوں کی پریشانی یا تو ان کا ماضی ہوتا ہے، یا مستقبل کا خوف، یا پھر بے مقصد زندگی۔ حقیقت میں اللہ نے اس دنیا میں کسی کو بے مقصد پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اپنے اصل مقصد کو جاننا بغیر اپنے وجود بے مقصد محسوس ہوتا ہے۔ ہم سکون، دل کی خوشی کو کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اولاد میں، مال میں، بیوی میں، دولت میں، کاروبار میں، دنیا کی ہر رنگینی میں، مگر سکون تو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لبوں پہ اکثر یہ کلمات ہوتے کہ اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اور اسی طرح کے الٹے سیدھے ہمارے خیالات۔ بھائی سکون تو دل کی کیفیت کا نام ہے جو صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے، نہ ہی یہ کسی رشتے سے ملتا ہے اور نہ ہی دولت سے۔ ہاں، اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے، اس سے سکون حاصل کر لے، تو ہر رشتے، ہر چیز، ہر نعمت آپ کے لیے سکون بن جاتی ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو السلام ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ سکون کو گناہ میں بھی پا لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ سکون نہیں ہوتا، وہ نفس کی لذت ہوتی ہے جو بالکل وقتی ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پہ انجوائمنٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سکون کا دیار اللہ کے ساتھ ہونے سے ملتا ہے۔ دیار گھر کو کہتے ہیں، آرام گاہ۔ سکون کا وہ گھر جس کا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اسے ملے، وہ صرف ایمان والوں کو ملتا ہے، وہ جن کے ساتھ السلام ہو۔ ہمارا دین بھی امن اور سکون کا دین ہے۔ اسلام دراصل سلامتی کا پیغام ہے۔ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، السلام علیکم۔ یہی ہمارا دین ہے۔ ہم نے آج سے اپنی پریشانیوں کو اللہ کے امان میں دینا ہے، اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے، دعا کرنی ہے اور اس ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ یقین سے سکون ملتا ہے۔ السلام پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہی ہماری حفاظت بھی کرے گا اور آزمائشیوں کو دور بھی کرے گا، وہی اذیت سے سکون کی طرف لوٹائے گا۔ ہمارا ٹاسک بھی یہی ہے۔ ایک اور، سلام میں پہل، ہم نے سلام کو عام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے سکون کو اللہ کے پاس ہی تلاش کرنا ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز کھلی ہوتی ہے، تلاش فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم نے اپنے رب کا نام السلام اپنی دعا میں شامل کرنا ہے۔ اور ایک بات، سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ انسان کو تب سکون عطا کرتا ہے جب اللہ اس انسان سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے بندوں اور اس کے حقوق پورے کیے جائے۔ اور وہ حقوق کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، نماز وقت پہ پڑھی جائے، تسبیح بھی کی جائے، اور گھر والوں کو برابر وقت دیا جائے۔ جو چیز اللہ نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ چیز کی جائے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے یہ سوچ کے دور رہا جائے کہ ان کے پیچھے چھپی اصلیت صرف اللہ جانتا ہے، اور اس اصلیت میں ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ بس آپ کو اللہ کی باتیں مانتے جانا ہے، پھر آپ کی زندگی میں خود بخود بیلنس آنے لگے گا۔ بس آپ کو وہ کرتے جانا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پھر آپ کو خود بخود سکون ملنے لگے گا۔ بس اپنا دوست اللہ کو بنا لے، ہر چیز کا مشورہ اس سے کرے، ہر معاملے پہ اس سے بات کرے۔ اور اس سے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن ہے۔ تو قرآن پڑھیں اور سیکھیں، اللہ کس معاملے میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے یہ سیکھیں۔ اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے دین میں، اور ہمیں بھی آسانیوں کا انتخاب کرنے کا کہا ہے۔ آپ نے کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی سے کام نہیں لینا۔ آپ نے پہلی سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک جھانکنا ہے، آخری تک نہیں۔ آپ نے فرمانبردار بچوں کی طرح اپنے اللہ کی بات کو سننا ہے، اور پھر اسے بیٹھ کے سمجھنا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ سکون صرف اور صرف اللہ کی باتوں میں ہے۔ آپ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر جو بھی کام کریں گے، آپ کو اس کام میں ہمیشہ نقصان اور خسارہ ہی ہوگا۔ آپ اللہ کے مخالف جا کر جو بھی فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکے گا، پھر وہ آپ کی پسند کا ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ کو چھوڑ کر آپ جو بھی کام کریں گے اس کام سے برکت ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ اس میں جتنی بھی پیسے لگا لیں، دولت لگا لیں، مال لگا لیں، آپ کو کبھی بھی نفع نہیں ملے گا، آپ گھاٹے میں جاتے جائیں گے تب تک جب تک آپ کے پاس صرف اللہ کا راستہ نہیں رہ جاتا۔ تو اتنا مشکل طریقہ کیوں چننا ہے؟ ابھی چلتے ہیں نا اللہ کی طرف مل کر، ابھی اللہ کو مناتے ہیں، ابھی اپنے طرف سے اللہ کی طرف لوٹ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنا طریقہ آزمائے۔ تو یہاں تک بات آنی ہی کیوں دینی ہے؟ ہم نے جب ابھی ہم سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمیں دنیا کو اللہ کے طریقے سے گزارنا ہے۔ یہی ایک واحد فارمولہ ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کا، یہی ایک واحد حل ہے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ دین اور دنیا کے ترازو کے درمیان میں اللہ کو رکھ لے، پھر دونوں ترازو برابر رہیں گے، نہ دنیا کا زیادہ ہوگا اور نہ دین کا کم، دونوں ایک جیسے ہی رہیں گے، نہ دنیا چھوٹے گی اور نہ ہی دین، یہاں کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور وہاں کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ تعالی ہم کو پڑھنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔